السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو استغفار کا وہ قرآنی راز بتانے والا ہوں جسے آپ ناواقف ہوں گے، اور اس کا علم آپ کو پہلے سے نہیں ہوگا، اور یہ راز سن کر آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ تو میں اس ویڈیو کی شروعات ایک سوال سے کرنا چاہوں گا کہ آخرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بالکل 70 بار استغفار کرتے تھے؟ کہ یہ کوئی عام گنتی تھی یا اس کے پیچھے اللہ کا کوئی نظام تھا؟ تو جب میں نے تلاش کیا اور قرآن اور حدیث کو میں نے ایک ساتھ جوڑا تو جو مجھے پتہ چلا وہ بالکل ہی حیرت انگیز تھا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں اللہ نے کیوں خاص 70 کی گنتی کو استغفار کے ساتھ جوڑا ہے، اور آپ کے ذہنی دنیا میں دن بھر بالکل کیا ہوتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ 70 مینٹل اور سائیکولوجیکل حالتوں کا حیرت انگیز تصور جو ہماری ذہنی علم بھی تصدیق کرتی ہے، اور سمندر کا نمکین ہونا اور استغفار میں اچھی طرح کا رشتہ کیا ہے۔ تو چلیے پہلے میں آپ کو قرآن کا وہ تقسیم سمجھاتا ہوں جو بہت کم لوگ دیکھ پاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت کو 2 قسموں میں بانٹا ہے۔ پہلا قسم جو بے حد ہے، جن کا کوئی مقرر گنتی نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذکر کے بارے میں کہتے ہیں اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی اللہ کا زیادہ ذکر کیا کرو، یہاں کوئی گنتی نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے وَأَذَكِّرَانَ اللَّهَ كَثِيرًا وَأَذَكِّرَاتٍ، یعنی جو مرد اور عورت اللہ کا زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب صاف ہے، ذکر میں ہر ذکر کے بیچ میں ایک اور ذکر ہونا چاہیے، مطلب ذکر لگاتار اور زیادہ کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ کسی خاص گنتی کے ساتھ بنی نہیں ہوتی۔ اور دوسرا قسم جو مقرر گنتی کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے نماز پڑھنا، 5 وقت کی پکی نماز، اور روزہ رمضان کا مہینہ، اور حج کے ایام معدودات، خاص گنے چنے ہوئے دن۔ اور اب دلچسپ بات یہ ہے کہ استغفار کہاں فٹ ہوتا ہے؟ کیا یہ حد والی قسم میں فٹ ہوتا ہے یا پھر بے حد والی؟ جواب حیرت انگیز ہے، استغفار اصل میں حد والی کیٹیگری میں فٹ ہوتا ہے۔ اس کی ایک قسم ہے، اور اس کی سب سے بڑی حد قرآن نے پکی کر دی ہے، اور وہ ہے 70۔ اور قرآن میں 70 کا یہ نمبر یہ اتفاق نہیں ہے، اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں صاف کہتا ہے، اور یہ ایک تحفہ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں، جو قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جوڑنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مراتن فلا یغفر اللہ لہم، مطلب آپ ان کے لیے معافی مانگے یا نہ مانگے، آپ ان کے لیے 70 بار بھی اگر استغفار کریں تو بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اور یہاں آپ دیکھو کیا حیرت انگیز چیز ہے، اللہ نے خاص 70 کی گنتی لگائی ہے، اور یہ کوئی رینڈم سی نمبر نہیں ہے۔ اور اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھو۔ جب یہ آیت اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آتا ہے استغفروا ربکم استغفروا اللہ فانی استغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ سے استغفار کرو، کیونکہ میں دن میں 70 بار اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ اتفاق نہیں ہے، نبی نے وہی گنتی اپنائی جو قرآن میں آئی تھی۔ تو یہ 70 بیکار کے نمبرز نہیں ہے، یہ آیت سے آیا ہے، یہ قرآنی حکمت ہے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے سب سے بڑی حد جو آپ ایک دن میں استغفار کر سکتے ہیں بہتر طریقے سے، سب سے بڑی مفید گنتی 70۔ تو چلیے اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو بالکل نیا ہے، اور جو آج کی ماڈرن سائیکالوجی بھی مانتی ہے۔ جب آپ ہر دن اٹھتے ہیں صبح سے رات سونے تک، علمی طور پر آپ کے پاس 70 الگ الگ ذہنی اور نفسیات کی حالت ہوتی ہے۔ پر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آپ دن میں اوسط 16 گھنٹے جاگتے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان 16 گھنٹوں میں 70 نئی ذہنی اور نفسیات کی حالت دی ہے، اور 16 گھنٹے تقسیم کر دیے 70 حالت سے، اور ہر 13.7 منٹ میں ایک نئی دل اور دماغ کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب ہر 13 سے 14 منٹ میں آپ کی پوری ذہنی کیفیت بدل جاتی ہے، اور ہر دل اور دماغ کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ 100 سے زیادہ خیالات آتے ہیں،
کئی جذبات محسوس ہوتے ہیں، پریشانیاں، سکون، غصہ، خوشی، ڈر، امید۔ الگ الگ جسمانی حرکتیں آپ کرتے ہو اور مختلف فیصلے لیتے ہو، اور آپ اس کی عملی مثال بھی سمجھیں، جیسے جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ اپنے مسائل کے بارے میں سوچنا شروع کرتے ہیں، یہ آپ کا پہلا فائل ہے، پہلے دل اور دماغ کی حالت کی۔ اور اس 13 سے 14 منٹ میں آپ نے اپنی مشکلات کے بارے میں سوچا، شاید برے جذبات محسوس کیے اور اللہ کو یاد کرنا بھول گئے، شکر کرنا چھوڑ دیا، تو پہلا 70 میں سے ایک فائل آپ کا خراب ہو گیا۔ اور پھر اگلا 13 سے 14 منٹ دوسرا حالت، شاید آپ ناشتہ کر رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں کہ گھر والوں سے بات کر رہے ہیں آپ، اور وہاں بھی اگر اللہ کو شامل نہیں کیا تو دوسرا فائل بھی خراب ہو گیا۔ اور ایسے دن بھر میں 70 فائل بن جاتے ہیں، اور ہر فائل میں سینکڑوں خیالات، جذبات، حرکت، جواب عملی، حقیقت کی جانچ۔ تو اب میں آپ سے سیدھا سوال پوچھتا ہوں، آپ دن میں کتنی بار سچ میں استغفار کرتے ہیں؟ سچ کا جواب چاہیے۔ اکثر لوگوں کا جواب ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے 1 بار، کوئی کہتا ہے کہ 2 یا 3 بار، سارے دن میں صرف 2 یا 3 بار، اور بہت لوگ کہتے ہیں کہ ہم بالکل بھی نہیں کرتے۔ پر اس کا مطلب کیا ہے گنتی کے لحاظ سے؟ اگر آپ دن میں صرف 1 بار استغفار کرتے ہو، 70 فائلز میں سے صرف 1 فائل صاف ہے، باقی 69 فائلز خراب اور بری چیزوں سے بھری ہوئی ہیں۔ اگر 2 دن گزر گئے بنا استغفار کے تو 140 دل اور دماغ کی حالت گزر گئی، 139 فائلز خراب ہو گئے، اور صرف 1 فائل صاف ہے، مطلب آپ 139 خراب فائلز کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے، آپ کی ذہنی تھکان آپ کو محسوس ہوتی ہے، روحانی جدائی محسوس ہوتی ہے، برے سوچ آنے لگتے ہیں، اور اللہ سے دوری اور اندرونی بے قراری محسوس ہونے لگتی ہے، اور کام میں برکت کی کمی ہو جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح حدیث میں فرمایا ہے، طوبی لمن وجد فی صحیفات استغفار کثیر، خوشخبری ہے ان کے لیے جن کے ورق میں زیادہ سے زیادہ استغفار ملتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب وہ اپنے روزانہ ورک چیک کرتا ہے، اپنے فائلز کو چیک کرتا ہے، تو ہر فائل میں استغفار ملے گا، ہر ذہنی اور جذبات کی حالت صاف ہوگی۔ اگر ہم صرف ایک دل اور دماغ کی حالت کو بڑا کریں اور تفصیل میں دیکھیں کہ 13 سے 14 منٹ بالکل کیا ہوتا ہے، ذہنی سطح پر اوسط 100 سے زیادہ الگ خیالات آتے ہیں، کئی فکر کے چکر اور منصوبہ بندی اور فکر کاری اور یادداشت کی واپسی اور جدا ہونا، غیر شعور میں عمل۔ اور جذباتی سطح پر کیا ہوتا ہے، پریشانی کے ابال، سکون کے لمحے، چڑچڑ کے وقت، خوشی کی جھلکیاں، دباؤ کے جواب اور آرام کے احساس۔ اور جسمانی سطح پر کیا ہوتا ہے، آپ کی بایولوجیکل کلاک، آپ کے گاڑی چلانے کا عمل، چلنا پھرنا، کھانے کا طریقہ، اور اپنا فون چلانا، بار بار فون چیک کرنا، اور کام کی حرکتیں۔ اور روحانی سطح پر کیا ہوتا ہے، اللہ کو یاد کرنا یا بھول جانا، شکر کا اظہار کرنا یا چھوڑ دینا، اسلامی ادب پر عمل یا نظر انداز کرنا، دعا کرنا یا نہیں کرنا، صبر دکھانا یا نہ دکھانا۔ یہ سب مل کر ایک پورا سائیکولوجیکل اور مینٹل سٹیٹ کی فائل بناتے ہیں۔ یہ 13 سے 14 منٹ بہت ہی بڑا وقت ہے، اور دکھنے میں بہت چھوٹا لگتا ہے۔ جب آپ اپنی گہری تفصیل کرتے ہیں، ایک دل اور دماغ کی حالت جو 13 سے 14 منٹ لگتی ہے، اس میں 100 حرکت اور 100 جذبات، 100 خیالات، اور جو اصل جسمانی کام آپ کر رہے تھے، یہ سب ہوتا ہے۔ ذرا سوچیں، آپ کے پاس دن میں 70 ایسے پورے حالت ہوتے ہیں۔ تو چلیے اب میں آپ کو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے استغفار کا دماغ ہلا دینے والا رشتہ سمجھاتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمندر کیوں بنائے؟ پہلا سوال، زمین اتنی چھوٹی اور سمندر اتنا بڑا کیوں ہے؟ سبھی سوچتے ہیں ساری زمین اور سارے حصے مل کر صرف اتنے چھوٹے، اور سمندر اتنا وسیع کیوں ہے؟ اور دوسرا سوال، سمندر نمکین کیوں ہے، میٹھا کیوں نہیں؟ اور جب آپ ان سوالوں کے جواب سمجھو گے تو صفائی اور پاکیزگی کا پورا نظام صاف ہو جائے گا۔ تو چلیے اس کا علمی جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اگر سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ تو پوری دنیا کیڑے مکوڑوں اور گندے جانوروں سے بھر جائے گی، گندے جیواಣوں سے بھر جائے گی،
بے شمار نقصان دہ جانور پھیل جاتے، سمندری زندگی کی کئی قسم ختم ہو جاتی، ہوائی صفائی کا نظام ٹوٹ جاتا اور انسانی زندگی ہی نہ ہو سکتی۔ نمکینی کا کام کیا ہے؟ پانی کی نمکینی اصل میں ایک قدرتی صفائی کا کام کرتی ہے۔ پانی کو نقصان دہ جانوروں سے محفوظ رکھتی ہے، سمندری نظام کو قائم رکھتی ہے، ہوائی صفائی کے کام کو ممکن بناتی ہے، پوری دنیا کے پانی کے چکر کو صحت مند رکھتی ہے اور زمین پر زندگی کو ممکن بناتی ہے، اور سمندر کی بڑی مقدار اور پوری دنیا کی گرمی کا انتظام کرتی ہے، اور موسم کے ڈھانچے کا قابو اور سمندری پودوں سے سانس کی گیس پیدا کرنا اور خراب گیس کا چوس لینا، اسے چوس کر ختم کر دینا اور زمین سے ہی گندگی صاف کرنا۔ اور استغفار کا بھی بالکل یہی کام ہے۔ اور اگر روحانی زندگی میں استغفار نہیں ہے اور آپ کے مینٹل اور سائیکولوجیکل فائل خراب ہو جاتے ہیں تو برے ڈھانچے جمع ہو جاتے ہیں، روحانی گندی جیو پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، اندرونی صفائی کا نظام خراب ہو جاتا ہے، اور استغفار کی نمکینی آپ کے دل اور دماغ کی مینٹل اور سائیکولوجیکل فائلز کو صاف کرتی ہے اور برے خیالوں کو ختم کرتی ہے، روحانی نظام قائم رکھتی ہے اور اللہ کے ساتھ رشتہ ممکن بناتی ہے، روحانی زندگی کو ممکن بناتی ہے۔ اور آپ ذرا سوچو، اگر آپ کی روحانی نظام میں صفائی کرنے والی چیز نہیں ہے، اگر استغفار نہیں ہے، تو آپ ایک سڑے ہوئے روحانی ماحول میں کام کر رہے ہیں۔ آپ کے کام اور فائلز ایک گلے سڑے حالت میں ہیں جن میں اچھی روحانی زندگی ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ تو چلیے اب میں آپ کو ایک عملی کام کا نسخہ بتا دیتا ہوں جس کا پہلا درجہ ہے سمجھ کا وقت۔ اپنے 70 روزانہ مینٹل اور سائیکولوجیکل حالت کو ہوش سے دیکھو اور ہر 15 سے 20 منٹ میں دماغ کی جانچ کرو۔ دھیان رکھو کہ کیا خیالات، جذبات اور حرکت غالب ہیں۔ اور دوسرا درجہ بنیادی عمل، ہر دل اور دماغ کی تبدیلی پر استغفر اللہ کہو۔ جب احساس ہو کہ 30 سے 45 منٹ گزر چکے ہیں، کئی استغفار کہو اور شام میں پورے جائزے کے ساتھ بیٹھک رکھو۔ اور تیسرا درجہ ہے بلند ریاض، روزانہ 70 استغفار کا ٹارگٹ اور دوسری صفائی کی عادتوں کے ساتھ استغفار کو ملانا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ صرف نظریات کی معلومات نہیں ہیں، یہ آپ کے پوری روحانی کام کرنے کا نظام کا نقشہ ہے۔ تو آپ آج سے عمل کرنا شروع کریں، ہر تھوڑے وقت کے بعد استغفار کی عادت بنائیں، اور دوسرا اپنے مینٹل اور سائیکولوجیکل حالت کو اچھے سے دیکھ بھال کیجیے، اور تیسرا 70 استغفار کرنے کا روزانہ ایک ٹارگٹ رکھیے۔ جیسے آپ روزانہ جسم کی صفائی کرتے ہیں اپنی، اور ویسے ہی اپنی روح کی صفائی بھی ایکولی ضروری ہے، آپ کو اس پر بھی دھیان دینا ہوگا۔ اور اصل میں روح کی پاکیزگی جسم کی پاکیزگی سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اور اگر اس سے آپ کو فائدہ ہوا ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور ان کو بھی فائدہ پہنچائے۔ اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار نیچے کامنٹ میں کر کے مجھے ضرور بتائیں، مجھے انہیں پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ اور اگر آپ میرے کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میرا کام اور بھی زیادہ تیزی سے آگے بڑھے، تو یہاں سے اس QR سے آپ مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں اور اس چینل کا حصہ بن سکتے ہیں، یا پھر آپ نیچے جوائن بٹن پر کلک کر کے اس چینل کو کنٹریبیوٹ کرتے رہ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔